میں حضور اکرمہ آیا میں آنے دو اکرمہ اور عالم یہ ہے میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب ایک تابعی کا واقعہ پڑھا۔ فرمایا ایک دفعہ حضرت اکرمہ جا رہے تھے، لوگوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام پہ ظلم و ستم کیا، لیکن مجھے پتا چلا کہ حضور کا صحابی ہے، اور میں نے اس کو دیکھا، آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور دل آباد اور شاد ہوا۔ رات کو خواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمانے لگے تو نے اکرمہ کا احترام کیا، تو نے اکرمہ کا ادب کیا، اللہ کی نظر میں تیرا درجہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی قریب ہو گیا، بس تو نبی نہیں ہے پر جنت وہی نبوم والی طرح انتظار کر رہی ہے۔ اکرمہ صحبت کی وجہ سے، حضور کی بارگاہ میں رہنے کی وجہ سے اکرمہ، یہ جو دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، اپنے آپ کو کسی کے 100% حوالے کر دیں، مردہ بدست زندہ، بس مردے کو پتہ نہیں مجھے کیسے لحد میں اتارنے ہیں، جیسے زندہ آتا ہے کہتا ٹھیک ہے، اور صحبت، اور کہا یہ سارے اصحاب کہف ہیں، میں ان کا کتا ہوں، بس ٹھیک ہے کتے کو ڈال دیں نہ ڈال دیں، میری کون سی عزت ہے۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کو جب بھی خدمت میں وہ لوگوں کے بارے میں فلاں نے میری بےزتی کر دی، فلاں نے میری یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، میں اس کو دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں عزتوں کے تاج لے کے سر پہ چل رہا ہے، کہیں یہ گر نہ جائے، بس کہیں یہ گر نہ جائے۔ دل کی آنکھیں روشن، دل کی آنکھیں آباد۔ اور ایک اور چیز دل کی آنکھیں روشن کرنے کے لیے ایک اور ٹوٹکا بھی نسخہ بھی بتاتا ہوں، کیونکہ میں تو چھوٹا سا حکیم ہوں، ٹوٹکے نسخے میرے پاس، چھوٹا سا آدمی ہوں۔ ایک اور چیز بتاتا ہوں، وہ یہ ہے ان رشتہ داروں کو تلاش کرنا جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، ظلم کیا، میری ماں کے ساتھ، میرے باپ کے ساتھ، میرے دادا پردادا کے ساتھ، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ درویش تھے، ان کے داماد نے بیٹی کو طلاق دے دی، ان کے داماد نے بیٹی کو طلاق دے دی، اس کے پاس گئے، سفر میں گئے ہوئے تھے، جب جفر سے واپس آئے تو اس کے پاس جا کے معافی مانگی، میری بیٹی اور میری وجہ سے تجھے تکلیف پہنچی۔ اللہ اکبر، کیا عظمتوں کے پہاڑ تھے، کیا عظمتوں کے پہاڑ تھے۔ رشتہ داروں کو، ایسے رشتہ دار جنہوں نے ساری عمر میری نسلوں کو سسکایا، میری نسلوں کو سلکایا اور میری نسلوں کو ذلیل اور خوار کیا، ایسے رشتہ داروں کو للہ، اللہ کے لیے ان کا احترام کرنا۔ میں نے والدہ کی قبرستان میں، دنیا بہت جاتی ہے، اماں ابا کے مزارات پہ، وہاں ایک گڑھا پڑا تھا، جیسے نا لوگ قبرستان میں اپنی قبروں کو لیپنے کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، تو مٹی وہاں سے بہت بڑا گڑھا تھا۔ میں نے کہا اس گڑھے کے اوپر ستون کھڑے کر کے چھت ڈال دو، لوگ سردی گرمی میں آتے ہیں اماں ابا کے مزارات پہ دور دنیا سے، تو وہاں میرے 2 رشتہ داروں نے جو مجھے برا بھلا کہا، جو ذلیل کیا، جو گندی گالیاں دی، گندی گالیاں، میں سنتا گیا، اور میں نے اپنی حویلی کے خادموں سے خیال کرنا، ان کو جواب نہ دینا، ان کی سہنا۔ کام ہو گیا، ایک شادی تھی، ولیمے میں میں گیا، اچانک لاہور سے گیا تو ان کا ولیمہ ہے، مجھے کارڈ آیا ہوا رشتہ داروں کی، میں وہیں سے وہیں سیدھا چلا گیا، اور میں نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹا ہے، اپنے علاقے میں نا بڑوں کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملتے ہیں، ان کو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ملو۔ میں خود جھک کے ملا، ابھی ایک جنازہ تھا میرے قریب رشتہ دار کا، وہاں میں جھک کے ملا، اور میں نے اللہ سے عرض کیا مولا مجھے کوئی غرض نہیں، انہوں نے مجھے کتنا ذلیل اور رسوا کیا، بس صرف اس لیے ہے کہ میرے سامنے صلہ رحمی کے وعدے ہیں، جو صلہ رحمی کرے گا عمر دراز ہوگی، جو صلہ رحمی کرے گا رزق کی بارش ہوگی، جو صلہ رحمی کرے گا ذلت کی موت سے بچے گا، جو صلہ رحمی کرے گا چہرے کا حسن ہوگا، جو صلہ رحمی کرے گا کمی نہیں ہوگی، جو صلہ رحمی کرے گا وعدے ہی وعدے پر کرنا اللہ کے لیے ہے۔ اپنے دل کو ہمیشہ ٹٹولتے بھی رہیں، سنبھالتے بھی رہیں، پڑھتے بھی رہیں،
پرکھتے بھی رہیں، اس دل کے بدلنے کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یہ عمل ایسا ہے جو دل کو روشن کر دیتا ہے، یہ عمل ایسا ہے جو دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے، یہ عمل ایسا ہے روحانیت کا تاجدار بنا دیتا ہے۔ کیونکہ غیروں کے ساتھ حسن سلوک آسان ہے، اپنوں کے ساتھ کر کے بھی نا اس میں 100 کیڑے نکالیں گے اور 100 کہیں گے یہ اپنی ایفیشنسی بنا رہا، یہ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے کر رہا، یہ دیکھ تو صحیح اس کی ماں کیسی تھی، اس کا باپ کیسا تھا، اس کا دادا کیسا تھا، اس کی نانی کیسی تھی، میں سارے جانتا ہوں، یہ ایسے کر رہا، یہ سب سیاسی چالیں ہیں، یہ اس کے سارے ڈھونگ ہیں، یہ اس کے سارے مکر ہیں، یہ بڑا نوسر باز ہے، بڑا شاطر ہے۔ ارے ساری باتیں سن اور سنتے سنتے کہے، اور پھر اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا کے کہے، مولا اگر انہوں نے یہ کہا ہے سچ ہی کہا ہے، میں ایسا ہوں گا، اگر ایسا ہوں تو پھر میرے اندر کو سچا کر دے، میرے کھو تیرے لیے کروں۔ لا مطلوبی الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ، لا الہ، میرا کوئی مطلوب نہیں، میرا کوئی مقصود نہیں، بس تو ہی محبوب ہے۔ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، رجال الغیب کی نظروں میں آتا ہے، اوتاد کی نظروں میں آتا ہے، کتب توجہ فرماتے ہیں، غوث چھاؤں فرما دیتے ہیں، کلندر اس کے قرب میں آ جاتے ہیں، اور بڑی بڑی ولایت کے تاجدار اس کو آگے سجھاتے ہیں۔ میں لفظ سجھانا کہہ رہا ہوں، یہ نہ کر، یہ کر، غلطیاں نہ کر، یہ کر، اس کو راہیں دکھاتے ہیں، اس کو زندگی کا سبق سکھاتے ہیں۔ یہ رجال الغیب کا رستہ ہے جو آج کے کشف المحجوب حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب نے ہمیں بتایا، اور یہ رجال الغیب کی راہیں ہیں جو زندگی کے سفر میں ہمارا ساتھ رہیں گی۔ رجال الغیب ایسے ہستیاں جن کے ذریعے اللہ کائنات کا نظام چلواتا ہے، جن کے ذریعے حکمرانوں کی سلیکشن ہوتی ہے، جن کے ذریعے حکمرانوں کا نظام، اور جن کے ذریعے موسم، جن کے ذریعے رزق، جن کے ذریعے اچھا چلو سمجھ نہیں آتی تو وہ حدیث سامنے رکھ لو، فرمایا جو اللہ مغفر لی ولوالدیہ وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات 27 بار پڑھتا ہے، اللہ اس کو ایسا بنا دیتا ہے مستجاب الدعوات، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ حدیث مفہوم ہے، پڑھ لینا حدیث میں۔ یہ رجال الغیب ہیں جن کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، جن کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، جن کے ذریعے دیتا اللہ ہے، دیتا اللہ ہے، جن کے ذریعے مخلوق کو فیض ملتا ہے، جن کے ذریعے مخلوق کو شفا ملتی ہے، جن کے ذریعے مخلوق کے قرض بیماریاں تکلیفیں دور ہوتی ہیں، جن کے ذریعے مخلوق کے مسائل مشکلیں حل ہوتی ہیں، جن کے ذریعے ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، جن کے ذریعے اللہ کی محبتیں، الفتیں، مودتیں اور زندگی کا سکون آتا ہے، جن کے ذریعے اس دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ جنت کی لذتیں اور مزے سکھا عطا کر دیتا ہے، سجھا دیتا ہے، دے دیتا ہے، اور جن کے ذریعے سے زندگی کی خیریں ملتی ہیں، اور جن کے ذریعے سے برکتیں اور ناکامیاں ملتی ہیں اور ناکامیاں ختم ہوتی ہیں۔ یہ رجال الغیب ہے، ان رجال الغیب کے لیے یہ نظام بنایا ہے۔ اور یہ جو آگے آ رہی ہے نا 11 اس جمعرات کو ہم نے یہ لڈو اس لیے بانٹے ہیں، ہر آنے والے کو لڈو کا ڈبہ ملے گا۔ اور دیکھو کتنے خوش قسمت ہیں جو میں کل دیکھ رہا ہوں، میں 3-4 دن سے ساتھ ہوں لڈو والوں کے ساتھ، آج بھی ساتھ ہوں گا خوش قسمت لوگوں کے ساتھ۔ یہ مجھے ایک بندہ کہنے لگا سوری زندگی سالوں سے آ رہا ہوں، 2014 سے غالباً بتایا، میرے جی میں تھا کہ کبھی لمحے میں مرشد کو دیکھوں، مرشد دیکھیں، کہا آپ نے مہربانی کی مجھے لڈو کی نسبتیں عطا کر دیں۔ اور کتنا خوش قسمت ہاتھ ہے جو دینے والا ہے، کتنا خوش قسمت ہاتھ ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو لڈو تقسیم ہوں گے، کتنا خوش قسمت ہاتھ ہے جس کے ہاتھوں کی لکیروں میں لڈو پیوست ہو گیا، اور یہ ہاتھوں کی لکیروں میں بخت آ گیا، رحمت آ گئی، رزق آ گیا، عزت آ گئی، اس کے ہاتھوں میں لکیروں میں برکتوں کے خزانے۔ یہ وہ شخص ہے جو